جی السلام علیکم دوستوں، میں سب دوستوں کی محبت کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو میں یہ واپس یہ کمپٹیشن کے اوپر کمپٹیشن لاڑا ہوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ یہ جو ریسنٹ دبئی شو میں نے کیا ہے، دبئی شو آلویز ون آف دا ٹفسٹ شو آف 212، کیونکہ دبئی ایزیلی ایکسیسیبل ہے تو ہر بندہ دبئی آنا چاہتا ہے۔ پھر یہاں کی لوکل جو باڈی بلڈنگ ہے وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ کی ہے، تو لوکل بھی بڑے تگڑے لڑکے ہوتے ہیں۔ جو لڑکا جیتا ہے فینومینل فزیک ہی لوکل گائے۔ تو دبئی شو میں اس لیے میں کیونکہ یہ ون آف دا ٹفسٹ لائن ہے، اس لیے میں اس میں کمپیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو جو مقصد یہ ہے، میری 12ویں پوزیشن آئی ہے 14 لڑکوں میں سے، تو مقصد یہ ہے جو میں یہ ریگولرلی کمپیٹ کر رہا ہوں کہ میں جو اپنی باڈی کی مسکولیرٹی ہے اس کی جو پیک ہے وہ حاصل کر لوں۔ دیکھیں جو فیٹ ہے نا، بلو 4%، 3%، 2% پہ لے کے جانا، اٹ ٹیکس لانگ ٹائم۔ تو جو ماسٹرز اولمپیا ہے اس میں مجھے ٹائم کم ملا تھا، تو وہ میں اب بہتر ہو رہا ہوں۔ جو میں کمپیٹ کر رہا ہوں میری مسکولیرٹی امپروو ہو رہی ہے اور میں بہتر ہو رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ دس از ناٹ انف۔ جو میری فزیک ہے اس وقت، دس از ناٹ انف ٹو بی کمپیٹیٹیو اگینسٹ دا لیٹسٹ 212 گائز، کیونکہ پچھلے 10 سال میں جو فرض کریں جو 10 سال پہلے بچہ 15 سال کا تھا اب وہ 25 سال کا ہے، اور جتنے 10 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بندے کی وہ ان امیجنیبل ہوتی ہے۔ جو پرو لیول کی فزیک ہوتی ہے وہ 10 سال میں پوری پرائم کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بچے جتنے بھی ہیں مڈ 20s میں یا ارلی 30s میں، ان کے پیچھے 10 سال کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ٹو بی لائک دیٹ۔ دا باڈی بلڈر جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں تیار ہو جاتا، یا جو مسل ڈیولپمنٹ ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتی، وہ 5 سے 10 سال لگتے ہیں۔ ایون یو یوز ایوری تھنگ ان دا ورلڈ۔ تو اس سے بھی جو بہتر ہے بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پرو فزیک ہو تب، اگر آپ کی پرو فزیک نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر ہاؤ لانگ یو ڈو اٹ، یو ول نیور بی ایٹ دیٹ لیول۔ تو مقصد میرا یہ تھا کہ میں اپنی باڈی کی مسکولیرٹی کو پرائم کے اوپر لے کے جاؤں۔ آگے میں دوبارہ ایک شو کر رہا ہوں بلغاریہ میں، جو 7 تاریخ کو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 7 تاریخ کو جو مسکولیرٹی ہے، جو میں ہیمز اور گلوٹس جو ہیں وہ فلی ڈائل کرنا چاہ رہا تھا ونس فار آل، وہ میرا گول اچیو ہو جائے گا۔ یہ میرا گول ہے، میرا اس وقت اور کوئی گول نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری جو فزیک ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے کمپیئر ٹو ٹوڈے اسٹینڈرڈ۔ ماسٹر کے تو اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن یہ جو ینگ کراؤڈ ہے جن کو 10 12 سال ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے، ان کے لیے مجھے ابھی 1-2 سال اور چاہیے اپنی فزیک کو گوشت بڑھانے کے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی 10-12 پاؤنڈ لین باڈی ماس ایڈ ہوگا تو پھر جا کے میری جو فزیک ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوگی اگینسٹ دیز بوائز۔ مجھے یاد ہے کہ 2003 میں نے باڈی بلڈنگ چھوڑ دی تھی 1995 میں، اور جب 2003 میں میں نے دوبارہ شروع کی، 1 سال میں نے تیاری کی، تو جرمنی گیا میں نیگ یونیورس کے لیے۔ تو میں نے جب آئی لک اراؤنڈ میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا یار یہ تو باڈی بلڈنگ تو بہت آگے نکل گئی ہے پچھلے 7 سالوں میں، تو آئی کی ناٹ کمپیٹ اگینسٹ دیز بوائز، یو نو دے آر ٹو گڈ ناؤ، تو آئی ایم ٹو اولڈ فار دس۔ تو وہ بڑا مجھے ایک شوق لگا تھا تب بھی ایک دفعہ، تو لیکن مجھے پھر وہاں ایک بندہ ملا ان چیمبرز، وہ مجھے یو کے لے کے گیا اپنے ساتھ۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھئی ڈائٹ کیسے کرتے ہیں، پراپرٹی ٹریننگ کا تو خیر اتنا نہیں تھا لیکن ڈائٹ کا تھا۔ یہ جو باڈی بلڈنگ ہے یہ ساری ڈائٹ کی سائنس ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ لوگ اس کو کیمیکل کی سائنس سمجھتے ہیں، یہ کیمیکل کی سائنس نہیں ہے، یہ ساری ڈائٹ کی سائنس ہے۔ یہ جو پیک کرنی ہے باڈی کو کمپٹیشن کے لیے، یہ جو لین باڈی ماس بڑھانا ہے، یہ ڈائٹ سائنس ہے۔ اوبویسلی کیمیکل کا بھی رول ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن کیمیکل کا رول 20% سے زیادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بھی بندہ جب پریکٹیکلی اس کو کرے گا نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ڈینگے مارنے سے گھر بیٹھ کے بغیر کچھ کیے ہوئے تو ڈزنٹ مین اینی تھنگ۔
جو بندہ پریکٹیکلی کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو میں بالکل ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں. مجھے پتا ہے اپنی ابیلٹی کا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں آئی او دم ایکسپلینیشن کہ یہ پوزیشنز کیوں لو آ رہی ہیں ریگولرلی. تو دیٹس دا ریزن کہ مجھے اپنی ہیمس اور گلوٹس کو لین کرنا ہے پراپرلی سب سے پہلے. اس کے بعد مجھے 1-2 جو ہے آف سیزن رن کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو یہ جو شو میں لڑ رہا ہوں اس کا ریباؤنڈ آئے گا. اس میں بڑے آرام سے آپ 5-7 پاؤنڈ لین باڈی ماس گین کر جاتے ہیں. اس کے بعد میرا پروگرام ہے ٹورانٹو شو لڑنے کا اپریل میں. اور ٹورانٹو شو کے بعد ایک اور ریباؤنڈ لیں گے, آف سیزن رن کریں گے, اس میں بھی کوئی 5-7 ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نیکسٹ ماسٹرز اولمپیا ہے اس سے پہلے میں کوئی 8 سے 10 پاؤنڈ جو ہے لین باڈی ماس رائٹ ایریاز کے اوپر, انر تھائز کے اوپر, لوور پیکس کے اوپر, جی مڈل بیک کے اوپر, جو ایریاز میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ مور تھکنس ان کے اوپر ایڈ ہو جائے تو پھر آئی ول بی کمپیٹیٹیو. اسپیشلی ماسٹرز کے لیے تو پھر میرا پیکج مکمل ہو جائے گا. اور میرا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ میں ماسٹرز جیتوں اور ایک پاکستان کے لیے ہسٹری کریٹ کروں. لیکن اگر میری باڈی سٹل انٹیکٹ ہوئی 1 سال میں, 2 سال میں, 30 سال میں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا میں نے اب رکنا نہیں ہے. میں نے پروگرس کرتے جانا ہے جب تک میری باڈی گیو اپ نہیں کر دیتی. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ایونچولی آپ کی باڈی نے گیو اپ کرنا ہے, آپ کی باڈی کو ڈکلائن آنا ہے. آپ جتنے مرضی سمارٹ ہیں, آپ جتنے مرضی بڑے کیمیکل ایکسپرٹ ہیں, ایونچولی باڈی ول ڈکلائن. میں میرا خیال ہے ون آف دا لکیسٹ بندہ ہوں دنیا میں ہوں گا کہ جس کی mid 50s میں جا کے بھی باڈی پوری فرام ہیڈ ٹو ٹو انٹیکٹ ہے, کہیں پہ لاس آف مسل ماس نہیں ہے, اور میرے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے گرو کرنے کی. میری ہر آرگن جو ہے وہ ہیلدی ہے جی. کوئی انجری نہیں ہے, نی انجری ہے مجھے 10-11 سال پرانی, لیکن آئی مینج اٹ. تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو لکی کہہ سکتا ہوں. تو انجوائے کر رہا ہوں mid 50s میں. بہت کوئی نہیں کر سکتا, بہت انگلیوں پہ آپ لوگ گن سکتے ہیں جن کی باڈی جو ہے وہ ڈکلائن نہیں ہوتی. تو میں پورا ایڈوانٹیج لوں گا یہ جو قدرت کی میرے اوپر مہربانی ہے. تو کیونکہ اب نو پوائنٹ ٹو سٹاپ, کیونکہ اب اس کے بعد ڈکلائن ہے, اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ ہی ہے. ایک دفعہ ڈکلائن شروع ہو جائے وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے باڈی بلڈر ہیں دنیا میں, رونی کولمین ہے یا جے کٹلر ہے یا فل ہیتھ ہے یا اور باڈی بلڈر ہیں, شون رے ہے یا فلیکس ویلر ہے یا اور اتنے بڑے نام ہیں. ایک دفعہ باڈی میں ڈکلائن شروع ہو گیا تو پھر وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. تو لیکن میں لکی ہوں, میری باڈی میں کوئی کسی قسم کا ڈکلائن نہیں ہے. آئی ایم اسٹل پروگریسنگ, آئی ایم اسٹل گروئنگ. میں صرف اس کے لیے شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں. تو آپ دوستوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ. تو میں سمجھتا تھا کہ میں ایکسپلین کر دوں کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ ایک ہی ہے, ماسٹرز اولمپیا جیتنا پاکستان کے لیے, اور وہ میں ضرور کروں گا.